السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم پڑھیں گے 1962 کے آئین کے اہم خطوفال۔ اس سے پہلے ہم نے 1956 کا آئین پڑھا تھا، جو کہ پاکستان کا پہلا آئین تھا، اور اس آئین کو 2 سال کے بعد ہی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کے جو صدر تھے سکندر مرزا، پاکستان کے پہلے صدر، انہوں نے 7 اکتوبر 1958 میں ملک میں مارشل لا لگایا اور آئین کو ختم کر دیا، اور ایوب خان کو انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 28 اکتوبر کو ایوب خان نے سکندر مرزا کو بھی حکومت سے الگ کر دیا، اور ان کی حکومت قائم ہو گئی اور وہ اس ملک کے صدر بن گئے۔ نیکسٹ آئین جو ہے پھر وہ صدر ایوب خان نے ہی تیار کروایا، اور 8 جون 1962 کو انہوں نے ملک میں ایک صدارتی حکم کے ذریعے اس آئین کو نافذ کر دیا تھا۔ اس آئین میں بہت ساری ایسی پروویژنس ہیں جو کہ 1956 کے آئین میں بھی شامل کی گئی تھیں۔ کچھ چیزیں چینج بھی ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے تحریری آئین، یہ 1962 کا آئین 250 دفعات، 5 گوشواروں اور 8 ترامیم پر مشتمل تھا، اور 1956 کے آئین سے یہ ذرا طویل تھا۔ نیکسٹ ہے وفاقی آئین۔ یہ ہم قرارداد مقاصد میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور 1956 کے آئین میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایک وفاقی مملکت ہے، جس کے مطابق ایک وفاق ہے اور 2 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، وفاقی مملکت جو ہوتی ہے اس میں اختیارات مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور کچھ اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، اور کچھ مشترکہ اختیارات ہوتے ہیں جن پر دونوں مل کر قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک انتخابی ادارہ بھی قائم کیا گیا تھا، اور اس میں دونوں صوبوں کے نمائندوں کی تعداد یکساں یعنی کہ 40 ہزار مقرر کی گئی تھی۔ نیکسٹ ہے صدارتی آئین۔ اس آئین کے تحت صدارتی حکومت کا تجربہ کیا گیا تھا۔ پچھلا جو ہمارا آئین تھا 1956 کا آئین، جو وہ پارلیمانی طرز حکومت تھا اس میں، لیکن اس میں ایک نیا تجربہ کیا گیا تھا۔ پارلیمانی طرز حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا چینج ہوتا ہے۔ صدارتی نظام حکومت میں صدر جو ہے وہ سربراہ مملکت بھی ہوتا ہے اور سربراہ حکومت بھی، یعنی کہ ملک کا سربراہ بھی صدر ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ بھی صدر ہوتا ہے۔ اس نظام حکومت میں، اس صدارتی آئین میں وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ 5 سال کے لیے اس کو صدر کو منتخب کیا جاتا ہے، اور تمام انتظامی اختیارات جو ہیں وہ تقریباً صدر کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ قانون سازی کے بھی وسیع اختیارات ہوتے ہیں اس کے پاس، اور کابینہ کے جو ممبرس ہوتے ہیں، کیبنٹ میں جو منسٹرز ہوتے ہیں، وہ قومی اسمبلی کی بجائے صدر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے استوار آئین۔ پچھلا جو ہمارا آئین تھا وہ لچکدار آئین تھا، اس میں ترمیم کرنا کافی آسان تھا، لیکن یہ آئین جو ہے وہ اس میں ترمیم کرنا قدرے مشکل تھا۔ اس آئین میں ترمیم کا طریقہ کار یہ تھا، اس کو دھیان سے سنیے گا، کہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر 2/3 اکثریت کسی بل کو پاس کر دیتی ہے تو پھر اس بل کو منظوری کے لیے صدر پاکستان کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کی توثیق کر دے۔ اگر تو صدر اس کی توثیق کر دیتا ہے تو اسی مرحلے پر وہ ترمیم آئین کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس پہ دستخط نہیں کرتا، اس کو بل کو پاس نہیں کرتا، تو پھر وہ دوبارہ قومی اسمبلی کے پاس بھجوا دی جاتی ہے۔ صدر کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ اسے دوبارہ قومی اسمبلی کو بھیج دے۔ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کی 3/4 اکثریت، پہلے 2/3 تھی، اب 3/4 اکثریت ہے، اگر وہ اسے دوبارہ پاس کر دیتی ہے تو پھر صدر اسے انتخابی ادارے کے پاس بھیج دیتا ہے۔ انتخابی ادارہ جو ہم نے پیچھے دیکھا ہے، جس کے 80,000 اراکین تھے، اس کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر انتخابی ادارہ بھی اس کو کثرت رائے سے منظور کر لیتا ہے تو پھر یہ ترمیم آئین کا حصہ بن جاتی ہے، اور اب اس مرحلے پر صدر کی توثیق کی ضرورت نہیں رہتی، یہ آٹومیٹکلی آئین کی ترمیم کے طور پہ آئین کا حصہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے یک ایوانی مقننہ۔ 1956 کے آئین کی طرح اس آئین میں بھی یک ایوانی مقننہ کی ترتیب دی گئی تھی۔ اس کا ایک ہی ایوان تھا مقننہ کا، اور وہ تھا قومی اسمبلی، اور اس کے جو اراکین تھے ان کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا تھا، اور تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی تھی۔ نیکسٹ ہے واحد شہریت۔
یہ بھی 1956 کے آئین کی طرح ہی تھا. سیم پروویژن ہے کہ پاکستان میں واحد شہریت کا اصول اپنایا گیا تھا. جو پاکستان کے تمام شہری صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری تھے. وہ پنجاب کے سے نہیں یا کسی بھی صوبے کے الگ الگ سے شہریت نہیں ہوتی تھی, صرف پاکستان کی شہریت ہوتی. نیکسٹ ہے بنیادی حقوق. بنیادی حقوق کا ذکر آئین میں شروع میں مفقود تھا. بیسک رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے کچھ بھی مینشن نہیں کیا گیا تھا, لیکن بعد میں پھر پہلی ترمیم کے ذریعے سے اس کو آئین میں شامل کر لیا گیا تھا. عوام کو ان کے حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے بھی کچھ اس میں موجود تھیں پروویژن کہ عوام کو تحریر و تقریر کی آزادی, انجمن سازی کی, مذہبی, سیاسی, معاشرتی ہر قسم کی آزادی انسانوں کو حاصل ہے. نیکسٹ ہے اسلامی دفعات. اس آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیے کے طور پہ شامل کیا گیا تھا, اور قرارداد مقاصد کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں پہلے. اس کے مطابق کائنات کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے, حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور عوام کو اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے, اور ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا کہ جو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم ہو. جہاں تک ملک کے نام کا تعلق ہے تو پہلے اس میں ملک کا نام ریپبلک آف پاکستان یعنی کہ جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں اس پہ تنقید ہوئی تھی کہ آپ ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے چاہ رہے ہیں, جو ہمیں بالکل بھی گوارا نہیں تھا. تو پھر وہ ذرا صدر ایوب خان پریشرائز ہوئے, اور پھر انہوں نے ایک امینڈمنٹ کروائی, آئین میں ایک ترمیم کروائی جو کہ پہلی ترمیم تھی, اور پھر ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دے دیا گیا. ٹھیک ہے جی, یہ تھی اسلامی دفعات. اور نیکسٹ اسلامی مشاورتی کونسل. اسلامک ایڈوائزری کونسل ایک ترتیب دی گئی تھی. اس میں علماء شامل ہوتے تھے, شریعہ کے جو ایکسپرٹس ہیں, مفتی حضرات ہیں, وہ شامل ہوتے تھے جو کہ حکومت کو مختلف معاملات پہ مشورہ دیتے تھے. اس کے علاوہ ان کا کام جو ہے وہ یہ دیکھنا تھا کہ کون سا لا جو ہے وہ ملک میں اسلام کے خلاف ہے, اور جو موجودہ قوانین ہیں ان کو بھی اسلام کے مطابق ڈالا جائے, اور جو نئی قانون سازی ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی ایسا قانون نہ بننے پائے جو کہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے قومی زبانیں. اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں قرار دی گئی تھیں, لیکن سرکاری زبان کی حیثیت جو ہے وہ انگریزی کو حاصل تھی. نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ از بل واسطہ جمہوریت. انڈائریکٹ ڈیموکریسی. 1956 کے آئین میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی, اور اس میں جو ہے وہ بل واسطہ جمہوریت انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا طریقہ رائج کیا گیا. تو اس میں اس مقصد کے لیے ایک بنیادی جمہوریتوں کا ادارہ, ایک انتخابی ادارہ تشکیل دیا گیا تھا جس کو بنیادی جمہوریتوں کا ادارہ کہتے تھے, جس کے ارکان 80,000 تھے. بعد میں ان کی تعداد کو بڑھا دیا گیا تھا اور یہ 1,20,000 کر دی گئی تھی. اچھا, ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے اس میں قومی اسمبلی کے ممبرس کو اور صوبائی اسمبلی کے ممبرس کو عوام جو ہے براہ راست منتخب کرتی ہے. آپ نے لاسٹ الیکشن میں دیکھا بھی ہوگا, ان کو ڈائریکٹ منتخب کیا جاتا تھا. لیکن اس میں بالواسطہ جمہوریت میں قومی اسمبلی کے ممبرس, صوبائی اسمبلی کے ممبرس اور صدر پاکستان کو انتخابی ادارہ جو ہے وہ منتخب کرتا تھا. عوام کیا کریں گے, جب الیکشنز ہوں گے تو عوام انتخابی ادارے کے جو 80,000 اراکین ہیں ان کو منتخب کریں گے, اور وہ پھر نیکسٹ صوبائی اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے ممبرس اور صدر پاکستان کو منتخب کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 1962 کا آئین اتنا ہی تھا, اور یہ آئین جو ہے وہ اس وقت تک چلتا رہا تھا جب تک کہ ایوب خان کی حکومت تھی. پھر 1969 میں ملک میں دوبارہ مارشل لا لگا, یحییٰ خان آئے اور انہوں نے اس آئین کو چینج کر دیا اور اپنے کچھ پوائنٹس کے ساتھ بھی حکومت کرتے رہے. اور پھر 1973 میں فائنلی جو ہے وہ فائنل کانسٹیٹیوشن جو ہمارا تھا وہ آیا تھا, اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ 1973 کے آئین کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.